بغیر کسی تمہید کے میں حضرت والا کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حضرت سید مدنی صاحب زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، تکبیر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات، علماء کرام، معزز حاضرین مجلس اور نوجوان ساتھیوں، کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کے جوان ہوتے ہیں۔ وہ جوان جو فکر مند ہوتا ہے، سوچتا ہے، وہ جوان جو سوچ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ جوان جو جہد مسلسل کرتا ہے، لگاتار کام کرتا ہے، وہ جوان جس کی نظر آسمانوں میں ہوتی ہے، وہ ویسا نہیں ہوتا جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہیں رہ و رسم شاہبازی۔ اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات اس کی کر رہا ہوں جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، سوچ اور سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ جو آرام طلبی کو اور وقت گزاری کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، میں دوپہر سے سوچ رہا تھا، مانگرول جا رہا ہوں، کیا کروں گا، کیا کہوں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مولانا ساجد فلاحی صاحب نے ٹون سیٹ کر دی کہ بات جوانوں سے کرنی ہے، ان کو منانا ہے، تیار کرنا ہے، جوان بچوں اور بچیوں کی خوشامد کرنی ہے، ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑنے ہیں کہ اگر تقدیر بدلے گی میری قوم کی یا ہماری قوم کی تو تمہارے ہاتھ سے بدلے گی۔ تم نے بدل لیا تو زمانہ بدل جائے گا، تم نہ بدلے تو کچھ نہیں بدلے گا۔ روند کر گزر جائیں گے لوگ تمہارے اوپر سے، ہمارے اوپر سے، یاد رکھنا اس بات۔ لڑائی باہر سے نہیں ہے، لڑائی اندر سے ہے۔ باہر کی لڑائی بعد میں آتی ہے،
پہلے تو اندر کی لڑائی لڑی جائے گی نا، اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہوگا، یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ آج کی یہ رات ہمارے ارادوں اور ہماری بے ارادی کو دور کرنے والی آخری رات ہوگی، اور نئے ارادوں، نئے حوصلوں، نئے عزم اور نئے ارادوں کے ساتھ تقدیر بدلنے کے لیے، حالات کو بدلنے کے لیے۔ دیکھیے، تقدیر کو گالی دینا تو آسان ہے، ہماری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، بے عزتی لکھی ہے، عجیب بے عزتی ہماری تقدیر میں لکھی گئی۔ ہاں لکھی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کرنے کے بعد، کوشش کرنے سے پہلے نہیں۔ کھوئی ہوئی عزت واپس لانے کی کوشش کیا کری ہم نے؟ میں شعبوں اور ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کروں گا، میں رویے کی بات کروں گا، ایٹیٹیوڈ کی بات کروں گا۔ آپ کے سوچنے کا انداز کیا ہے؟ آپ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں، آپ کہیں گے ہم سننے آئے تھے، وہ شکایتوں کا دفتر کھول کے بیٹھ گئے۔ میں شکایتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جمعیت علماء کے ساتھ جڑ جائیے، مت جڑیے، یہ بھی نہیں کہتا، اپنے آپ سے جڑ جائیے۔ کاش آپ اپنے آپ سے جڑ جائیں، اپنے اندر جھانک کے تو دیکھیے آپ کھڑے کہاں ہیں۔ کبھی اپنے اندر جھانکا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہماری صبح کیسی ہوئی تھی، ہماری شام کیسی ہو گئی؟ دوستو، اب میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال نے کہا تھا میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بہت ساری جذباتی باتیں کہنی آتی ہیں مجھ کو بھی، لوگ خوش ہو جائیں گے۔ بہت خوش ہو جائیں گے، ابھی جذباتی باتیں کہوں گا۔ ہاں ضرورت ہوگی وہاں جذباتی بات بھی کہی جائے گی، وہ جذباتی بات نہیں ہوگی، وہ بھی حقیقت ہوگی۔ جذبات کی ضرورت ضرور ہوتی ہے، جذبات بھی ضروری چیز ہیں، لیکن جذبات کو اگر آپ نشے کی طرح استعمال کرنے لگیں، بلیک میلنگ شروع ہو جائے جذباتی باتیں کر کے، تو وہ فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے؟ وہ بات جس سے ہم اپنی منزل طے کر سکیں۔ بہت پرانی بات ہے، 20 سال، کبھی یہاں آئے تھے، آپ کو معلوم ہے جب یہاں آیا تھا میں تو پورے دن کار میں بیٹھ کے یہاں آیا تھا، پھر یہاں سے ایسے ہی پروگرام ختم کر کے ساری رات کار میں بیٹھ کر کے احمد آباد گیا تھا، اور صبح 6 بجے کی فلائٹ پکڑ کے دلی گیا تھا، اور دلی سے میرٹھ، شاملی، مظفر نگر، سہارنپور، اور اس کے بعد پھر ہریدوار کے علاقے میں مرغوب پور، مصطفیٰ آباد، رات میں 1 بجے دیوبند پہنچا تھا۔ دن بھر میں 11 پروگرام کیے تھے۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن میں یہاں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد ہے وہ سارا۔ اب تو 20 سال پرانی بات ہو گئی، تو یہ جو جوان بیٹھے ہیں یہ تو پیدا ہی ہوئے ہوں گے، انہیں کیا معلوم کیا ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے اور کیسے کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی بڈھے ہو گئے، اب تو بس آخری سفر ہے، پتہ نہیں دوبارہ آپ کے بیچ میں آئیں گے نہیں آئیں گے۔ آخری منزل پہ ہے نا، واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہمارا۔ اور آنے کی بار بار ضرورت کہاں ہے؟ وہ میں پرانی بات بتا رہا تھا، میسور گیا تھا، وہ بھی 20 سال پرانی بات ہے۔ مولوی صاحب ہیں، مولانا افتخار صاحب، جمعیت علماء کرناٹکا کے صدر ہیں، کہہ رہے تھے اللہ میں نے 2 کان کیوں دیے ہیں؟ معلوم ہے کیوں دیے ہیں 2 کان؟ زبان تو ایک دی ہے، کان 2 دیے ہیں، ایک سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ،
چھٹی ہو گئے. ہم لوگ آتے ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں. جو حضرات ابھی مولانا حضرت مولانا مفتی خانپوری صاحب دامت برکاتہم کی وہ بات بتا رہے تھے، وہ بڑا سرمایہ ہے. یہ جملہ بھی بڑا قیمتی ہے. حضرت نے فرمایا ملت کا سرمایہ ہے جمعیت علماء. تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو یہاں آپ کے بیچ میں آئے ہیں کچھ لینے کچھ دینے، کچھ لینے آئے کچھ دینے آئے. ہمیں جو ملنا ہے وہ تو مل گیا، جو ہم لینے آئے وہ ہمیں مل گئی. اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو مل گئی، لیکن جو آپ کو لینا ہے وہ آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے تو بسم اللہ. اگر تبدیلی آ جائے، مزاج بدل جائے، ارادے بدل جائیں، تو سمجھیے آنا کامیاب ہو گیا. ورنہ لوگ تو آتے رہتے ہیں، انہوں نے اتنی ساری تقریریں کر دی، بتا دیا ایسے ہیں ویسے ہیں ڈبل پیسے ہیں. بھیا کچھ نہیں ہے. سنو، اگر جمعیت علماء بڑی جمعیت علماء ہے تو آپ لوگوں کی برکت سے ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. اللہ کی مہربانی، بزرگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی توجہ، شرکت. جتنی طاقت سے آپ شریک ہوں گے اتنا زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. شرکت آپ یہاں کریں گے، کام آپ یہاں کریں گے. دلی سے آ کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، یا احمد آباد سے پروفیسر انصاری صاحب آئیں گے یہاں روز روز آ کے کام کرنے والے نہیں ہیں. کام آپ کو کرنا پڑے گا، مکتب آپ کو بنانا پڑے گا، بچیوں کی فکر آپ کو کرنی پڑے گی، بچوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، جوانوں کو آپ کو سنبھالنا پڑے گا. اور جوانوں کو آج کے زمانے میں کوئی نہیں سنبھال سکتا، یہ بھی بتا دوں میں. جوانوں کو خود سنبھالنا پڑے گا انشاءاللہ. اگر جوان ارادہ کر لیں. ہاں سنیے، اللہ تعالی کی مدد آپ کے انتظار میں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ مدد مانگیں. وہ روز آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی چاہنے والا مانگنے والا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا. ان کی طرف سے دیر نہیں ہے. مانگنے والا نہیں ہے، لینے والا نہیں ہے. لینے والا جاگتا رہتا ہے. وہ میں نے کہا تھا کتنے بجے تک جاگتے ہیں. مانگرول تو اچھی آبادی ہے، اچھا شہر ہے، اچھے لوگ ہیں. واقعی یہ قابل فخر بستیوں اور علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے. مجھے تو بہت حیرت ہوئی جب ان حضرات نے یہ بتایا کہ آدھے کے قریب بچے ایسے ہیں 40% جو مکتب سے وابستہ ہیں. تو مجھے تو بہت حیرت ہوئی، اس لیے کہ میں جہاں جاتا ہوں 10% 15% سے زیادہ نہیں ملتے. حالانکہ آپ کو 100% ہونا ہے. آپ کے سامنے منزل ابھی باقی ہے انشاءاللہ. اور جب 40% ہو گئے تو 60 بھی ہوں گے، 70 بھی ہوں گے، 80 بھی ہوں گے، اور 100% بچے بھی بچیاں بھی انشاءاللہ مکتب سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ. 12 مہینے کا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے. وہ آپ لوگوں کو سب کو مل کے کرنا پڑے گا. صرف یہ حضرات اکیلے نہیں کر پائیں گے. علماء کرام، جوانوں کو جڑنا پڑے گا. اور یاد رکھیے گا، ہمارا دشمن بہت عیار ہے، بہت بے ایمان ہے. وہ تو وہ ہے جس نے اللہ میاں کی نافرمانی کری ہے. شیطان ابلیس جو ہم پہ سوار ہے، کم سے کم درجے میں ہمارا موبائل ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے، جو ہمارے شیطان کا اس وقت ہمارے لیے شیطان کا سب سے بڑا آلہ بن گیا ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہو گیا ہے. بھئی آپ
کوئی غلط چیز جیب میں رکھ کے چلیں گے، ہاتھ میں رکھ کے چلیں گے تو لوگ کہیں گے بھئی کتنی غلط چیز لے کے گھوم رہے ہیں یہ مولوی صاحب. اب مولوی صاحب کی جیب میں موبائل فون رکھا ہوا ہے، ماسٹر جی کی جیب میں بھی رکھا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب کی جیب میں بھی رکھا ہے، جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا لکھا ان کی جیب میں بھی رکھا ہے، جن کی پڑھنے کی عمر ہے پڑھنے میں توجہ کم اور جیب کے موبائل پہ توجہ زیادہ ہے، تو اپنا پیر کاٹ لیا نا. کسی اور دشمن کی ضرورت ہے؟ جب موبائل موجود ہے تو کسی دشمن کی ضرورت کہاں ہے؟ ہم کو سمجھ لیجئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. ہماری دشمنی کے لیے ہمارا یہ اسمارٹ فون کافی ہے. بہت ہی اسمارٹنس کے ساتھ خدا کے دشمنوں نے شیطان کا آلہ بنا کر ہماری جیب میں پہنچا دیا. ہم تو سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے، ہاں جی ضرورت بھی ہے، لیکن ہم استعمال کریں، ضرورت کے لیے استعمال کریں تو یہ ہماری ضرورت ہے، اور یہ ہمارا استعمال کرنے لگے تو ہم اس کی ضرورت بن جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو موبائل استعمال کر رہا ہے، لوگ موبائل کو نہیں استعمال کر رہے ہیں. ہم لوگ اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں بروں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں برے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اچھوں کی بات کر رہا ہوں. صرف جوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سفید داڑھی والے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. سب کا دشمن ہو گیا، اس سے بچنا مشکل، اس کا ایڈکشن. میں آپ کو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں موبائل کا ایڈکشن ڈرگز کے ایڈکشن کی طرح لگ گیا ہے لوگوں کے پیچھے. وہی سارے کیمیکل چینجز، کسی ڈاکٹر سے پوچھئے گا، وہی سارے باڈی کے اندر کیمیکل چینجز ہوتے ہیں جو ڈرگز کے استعمال سے ہوتے ہیں، وہی موبائل لینے سے آتا ہے. ڈوپامین بڑھ جاتا ہے، کورٹیسول ہائی ہو جاتا ہے، آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے موبائل کی وجہ سے. اب اس ڈپریشن سے نکلنا ہے تو موبائل چاہیے، ڈرگز چاہیے نا. اگر ڈرگز والے کو ابھی یہاں پہ بھی کچھ شکایتیں ہیں ڈرگز کی اپنی پرابلم ہے، موبائل کی اس سے بھی زیادہ بڑی پرابلم ہے. اس لیے کہ میں تو ڈرگز نہیں رکھ سکتا لیکن موبائل تو رکھتا ہوں نا جیب میں. پھر وہ بیت الخلاء میں بھی آدمی جاتا ہے تو موبائل لے کے جاتا ہے ساتھ میں، وہ چلتا رہے گا. یہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے؟ اپنے ٹائم کو، اگر ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے مولانا فلاحی صاحب، کیسے کرو گے؟ سارا ٹائم تو موبائل نہ کھا لیا. آرام کا، سونے کا ٹائم چلا گیا آدمی کے ہاتھ سے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ہے ہمارے ہاں. اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. اپنے جوانوں سے پوچھ لو کتنے گھنٹے سوتے ہو اور کتنے گھنٹے کام کرتے ہو، اور جہاں 2 گھنٹہ کام کیا پھر وہ ہڑک شروع ہوتی ہے موبائل کی. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انٹرنل کرائسس، داخلی بحران، اندرونی تکلیف. طاقت کہاں سے آتی ہے انسان کو؟ 2 چیزوں سے آتی ہے، جسم سے، روح سے. انہی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. روح ٹھیک تو جسم بھی ٹھیک، روح خراب تو جسم خراب. جسم مٹی میں مل جائے گا، روح کو اس عالم سے اس عالم میں منتقل کر دیا جائے گا، پھر کبھی موت نہیں آئے گی. کسی تیسری دنیا میں جانا نہیں ہوگا. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سالوں میں بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اور وہی اصلی زندگی ہے. اس اصلی زندگی کی فکر چھوڑ دی اور دنیا والوں کی طرح دنیا کو اپنا مرکز بنا لیا، اپنی امیدوں کا مرکز بنا لیا. کسی کے خلاف بولیں گے لوگ خوش ہوں گے، خوش ہوتے ہیں. ابھی ہم کسی کے خلاف بولنا شروع کریں گے، لوگوں کو اچھا لگے گا، بولتے بھی ہیں، ضرورت بھی ہوتی ہے بولنے کی تو بولا بھی جاتا ہے. لیکن بحران سے تو نہیں نکل سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہم کو عطا فرمایا، ہم کو عطا فرمایا، ہمارا مسکن بنایا. اگر ہم کسی ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں سب مسلمان ہی ہوتے
تو وہ اپرچونٹی نہیں تھی ہمارے پاس جو اپرچونٹی یہاں ہے، اس سرزمین پر ہمیں عطا کی گئی ہے۔ تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مزے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ ہمارا میدان عمل ہے، مقدس سرزمین ہمارا میدان عمل، اس ملک کو ہمارے لیے بنایا۔ کیسے ہوگا میدان عمل؟ بدلاؤ سے آئے گا۔ جب ہم اندرونی طور پر اپنے اندر بدلاؤ پیدا کریں گے، اپنے رویے کو بدلیں گے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کریں گے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، داعیانہ جذبے کے ساتھ، اس کو غیر سمجھنے کے بجائے مدعو سمجھیں گے، وہ ہمارا مدعو ہے۔ اس ملک کے برادران وطن ہمارا مدعو ہے اور ہم داعی ہیں۔ اگر ہمارے دل میں ہم اپنے نوجوان، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے علماء، ہمارے یہ نوجوان لوگوں کو اپنا مدعو سمجھنے لگے، مغایرت کا اظہار ہرگز نہ کریں بلکہ مدعو سمجھ کر ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کریں، داعیانہ جذبے کے ساتھ، تو ہم بہت سارے مسائل ہمارے وہ کہتے ہیں بونس میں حل ہو جائے۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم نہیں کریں گے یہ رویہ، بلکہ ہم تو داعیانہ جذبے کے ساتھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بونس میں ہم کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، کسی شاعر نے کہا تھا، سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں، سنا ہے عشق کی معراج پنہا ہے شہادت میں، چھری لاؤ ہمیں بھی اپنی قسمت آزمانے دو، اللہ اکبر، میری محرومیوں پر آسماں کو مسکرانے دو، میری محرومیوں پر آسماں کو مسکرانے دو۔ دوستو، میں اپنے جوان ساتھیوں سے، بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنا ایک مقصد طے کریں۔ پروردگار نے انسان بنایا کیوں ہمیں؟ اگر پروردگار نے ہم کو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، تو پھر ہمارا کچھ مقصد بھی ہے۔ اس مقصد کو پہچانیے اور اپنے آپ کو اس میں، اس تگدوں میں اور اس محنت میں لگا دیجئے۔ ہاں، جمعیت علماء موجود ہے، مدارس اسلامیہ موجود ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ آپ کے بیچ میں موجود ہیں، انقلاب آیا ہے جن کی وجہ سے۔ ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے، جہد مسلسل ہونی ہے۔ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سوچنا، سوچ کر، فکر کر کے، سوچ سمجھ کر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا، بغیر سوچے سمجھے نہیں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے عمل کرنا، اور جہد مسلسل لگاتار کرتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہمارا جوان اس کا ارادہ کر لے گا تو پھر یہ طے ہے انشاءاللہ کہ کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا۔ اور یہ مانگرول کی بستی آج بھی امتیاز حاصل ہے، اس بستی کو انشاءاللہ کل اس سے زیادہ بڑا امتیاز حاصل ہوگا۔
لوگ کہیں گے جاؤ ایک ایسی بستی ہے دیکھ کر کے آؤ جہاں کے جوان اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، جہاں راستہ چلنے والوں کو اس علاقے کے رہنے والے جوان تکلیف ہونے سے بچانے کے لیے روزانہ صبح سے شام تک انتظام میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ایک حدیث مجھے یاد آئی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے انعامات کا اعلان فرمایا تو مالدار صحابہ خوش ہو گئے، ہمارے پاس تو موقع ہے، ہم اپنا مال خرچ کریں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا، یہ انعام ملے گا۔ غریب صحابہ کرام نے فرمایا، سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارا کیا ہوگا؟ ان کو تو دنیا میں بھی مال مل گیا اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں گے، خوب آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہم تو رہ جائیں گے۔ فرمایا اگر تم راستے میں پڑی ہوئی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو گے تو تمہیں بھی وہی انعام ملے گا جو انعام ان مالداروں کو مال کا صدقہ کرنے سے ملتا ہے۔ یعنی راستہ چلنے والوں کے لیے آسانی کر دی، راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو پتھر کو ہٹا دیا تو انعام ملے گا تم کو۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ راستے میں کار والا کار راستے میں کھڑی کر دے گا، موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل کھڑا کر دے گا۔ راستہ موٹر سائیکل کھڑا کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، راستہ کار کھڑی کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، راستہ تو چلنے کے لیے ہے۔ راستے سے تکلیف والی چیز ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کھڑی کرنے کا حکم کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں کھڑا کر سکتے راستے، اگر کھڑی کریں گے تو تکلیف دیں گے، اور اگر نہیں کھڑی کریں گے اور جگہ ڈھونڈ کر سائیڈ میں کھڑا کریں گے تو ثواب ملے گا آپ صدقہ دینے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بغیر صدقہ دیے ہوئے اگر آپ نے اپنی موٹر سائیکل کو ایک کنارے سلیقے سے کھڑا کر دیا کہ راستہ چلنے والے کو، گاڑی والے کو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، پیدل والے کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں بدلاؤ لانے سے انقلاب آئے گا۔ محلہ، علاقہ، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا مینجمنٹ آپ کی شخصیت کو بتائے گا کہ آپ ہیں کیسے، آپ کا گاؤں، آپ کا محلہ، آپ کا علاقہ کیسا ہے۔ اگر وہ صاف ستھرا ہے، اگر وہ منظم ہے، اگر وہاں راستے صاف رہتے ہیں، اگر آپ اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہیں، اگر آپ کے سونے کا وقت صحیح ہے اور صبح اٹھنے کا وقت صحیح ہے۔ ہمارے ایک ملنے والے وہ کہا کرتے ہیں جب اقوام عالم اپنا آدھا کام نمٹا لیتی ہیں تب مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے، جوانوں کی۔ شاید یہاں نہیں ہوتا ہوگا، عام طور پہ یہی بیماری ہے، دیر میں سوئیں گے دیر میں اٹھیں گے۔ اب بتائیے 9:30 بج گئے، عشاء کے بعد جاگنا نہیں چاہیے سوائے طالب علم کے، اسے کچھ پڑھنا ہے تو جتنی دیر پڑھنا ہے پڑھے اور پھر سو جائے، سویرے اٹھ کے پڑھے۔ بہترین وقت ہوتا ہے پڑھنے کے لیے بھی وہ صبح سویرے کا، چاہے کالج جانے والے طلبہ ہوں اور چاہے مدرسے والے طلبہ ہوں، بہترین وقت ہے۔ جلدی سو کے جلدی اٹھنے کی عادت بنا لی جائے۔ اسی طرح سے کھانے کے بارے میں بھی آپ ضرورت کے مطابق کھائیے، اور ضرورت سے زائد ہرگز مت کھائیے، اور حرام مال نہیں کھانا چاہیے۔ حرام مال فائدہ نہیں پہنچاتا، چاہے کتنا اچھا کیوں نہ، حلال ہو، پاکیزہ ہو اور ضرورت کے مطابق۔ میرے دوستو، بات لمبی ہو گئی، مجھے جتنی بات کہنی تھی وہ کہہ چکا۔ وہی ایک بات ہے جہاں سے شروع کیا تھا، اس کو پھر دوہرا کے ختم کر لوں میں اپنی بات۔ سوچنا، سمجھنا، فکر کرنا، سوچ کر، سمجھ کر، فکر کر کے فیصلہ کرنا، اور فیصلہ کر کے عمل درآمد کرنا۔ میرے کہنے سے نہیں، اس لیے کہ کہنے سے تو بس وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے۔ وہ جو کرنے والے کام ہیں، بہت ساری باتیں میں نے کہی ہیں،
اور ابھی سب سے پوچھا جائے تو اکثر لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یاد بھی نہیں ہوگی کیا کیا باتیں کہی گئی. ایسے ہی ہوتا ہے، کہنے والے بھی ایسے ہی، سننے والے بھی ایسے ہی. ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے، آپ کا حال بھی ایسے ہی، سب ایک جیسے ہو گئے. تو بھائی اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، سوچنا سمجھنا، سوچ کر فکر کر کے فیصلہ کرنا. اب فیصلہ جب آپ کر لیجئے، ایک چیز کا فیصلہ کر لیجئے، مت کریے 20 چیزوں کا. مثلا ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں یہ فیصلہ کر لیں بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے. ایک ہی بات کا فیصلہ کر لیں، جھوٹ نہیں بولیں گے، بند آج سے جھوٹ. تو آدھی بیماری تو ویسے ہی دور ہو جائے گی. فیصلہ کر لیں کہ جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے. ایک چیز کا فیصلہ کر لیجئے آپ اپنے لیے، جمعیت علماء کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، آپ اپنے لیے. جیسے کہ میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا اقبال مرحوم نے، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے لیے آپ کر لیجئے یہ فیصلہ. ہم آپ کے لیے آپ کے پاس آئیں، آپ ہی کے لیے آپ کے پاس آئیں. فیصلہ کر لیجئے کہ جو کچھ کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے، فکر کر کے کریں گے، اور جہد مسلسل یعنی لگاتار کریں گے. روزانہ 15 منٹ کا ایک کام طے کر لیجئے. کہہ رہے تو میں جمعیت والوں سے کہتا ہوں 1 گھنٹہ ٹائم دے دو، آپ سے کہہ رہا ہوں 15 منٹ دے دو، اور جمعیت علماء کو نہیں اپنے آپ کو دے دو. انشاءاللہ 15 منٹ روزانہ کوئی ایک کام اپنے ذمہ لے لیجئے، کمیونٹی کا، سماج کا، والدین کا، گھر کا. طے کر لیجئے کہ روزانہ 15 منٹ ہم لگائیں گے اپنے گھر کی صفائی پر، اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں گے. ذرا یاد کر کے بتانا کہ اپنی ماں کے منہ میں پچھلے کتنے سال میں کتنے لقمے ہم نے اور آپ نے دیے جن کی مائیں زندہ ہیں. ذرا سوچئے، کبھی اپنے ہاتھ سے ماں کو ایک لقمہ کھلایا ہے؟ کبھی ماں سے یہ کہا ہے کہ یہ برتن ہمارے ہاتھ میں دے دو، آج برتن ہم دھوئیں گے تمہارا؟ کبھی باپ کا جوتا سیدھا کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم سونے جا رہے ہو، ہم تمہارے جوتے پہ پالش کر کے رکھ دیتے ہیں؟ میں اپنے جوان دوستوں سے کہتا ہوں جن کو خوش قسمتی سے والدین ملے ہوئے ہیں، کر کے تو دیکھو، ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو کہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مرتبہ محبت جتا کے تو دیکھو. محبت دل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، محبت جتانے کی چیز ہے، اور جتانے کے لیے خدمت کرنی پڑے گی. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی سے محبت اور تعلق ہے تو اس کا اظہار کر دو، بتا دو کہ مجھے تم سے تعلق، بتا دو اسے. کیسے بتاؤ گے؟ ماں کو کیسے بتاؤ گے؟ ماں کا ساتھ دے کے ہی تو بتاؤ گے، ہاتھ بٹا کے ہی تو بتاؤ گے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے، یہاں موجود ہیں بچے الحمدللہ، یہ اچھی بات ہے. جن کو خوش قسمتی سے دونوں ملے ہوئے ہیں یا ایک بھی ملا ہوا ہے، اگر اس کی قدر کرو گے تو تمہاری اولاد اس سے زیادہ قدر کرے گی جو تم نے کیا. اور اگر ناقدری کرو گے تو جیسی ناقدری تم نے اپنے بڑوں کی ہے، اس سے زیادہ ناقدری تمہارے چھوٹے تمہارے ساتھ کریں گے. یاد رکھنا. میں تو مذاق میں کہا کرتا ہوں ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی ڈر کے رہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی ڈر کے رہنا پڑتا ہے. آج کے زمانے میں لوگوں کو بچوں کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، پیار سے رکھنا پڑتا ہے، ناراض ہو کے خفا ہو کے نہ چلے جائے. ایسا زمانہ آ گیا ہے. میں اب تم سے کہہ رہا ہوں بچوں، کیسا زمانہ آ گیا کہ بڑے لوگ والدین اپنے بچوں سے ڈرنے لگے. فرمایا بد نصیب ہوں گے وہ بچے بد نصیب ہوں گے جن کے والدین ان سے ڈر کی وجہ سے بات نہ کرتے ہوں کہ کہیں بیٹا بیٹی ناراض نہ ہو جائے. اور وہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر ماں ملی ہے تو اس کے منہ میں لقمہ ایک دے کے دیکھو، اس کا کام میں ہاتھ بٹا کے دیکھو. ایک مرتبہ اس کے کام میں ہاتھ بٹا کے دیکھو. کسی کو والد ملے ہیں بوڑھے، تھوڑا سا ان کا کوئی بھی کام اپنے ذمہ لے لو، ان کا پیر دبا دو 3 منٹ کے لیے. لیٹے ہوں بھائی، تھک گئے ہوں گے ابا، بوڑھے ہو گئے تو
بہت سارے خوش نصیب ہیں جو خوب خدمت بھی کرتے ہیں. دوستو سوچو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، فیصلہ کر کے عمل درآمد کرو. کئی ساری باتیں عمل والی بتا دی میں نے جو ضروری ہیں، نئی کوئی بات نہیں بتائی ہے، نئی بات کچھ نہیں بتائی ہے، سب معلوم ہے آپ لوگوں کو. ہو سکتا ہے میرا لہجہ اور انداز بدل گیا ہو، بس ساری باتیں جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں. شاید ہی ان میں سے کوئی ایک بات نئی بھی ہوگی، ہوئے گی نہیں. بس ارادہ کرنے کی بات، فیصلہ کرنے کی بات. آپ فیصلہ کریں گے، آپ امپلیمنٹ کریں گے، آپ فائدہ اٹھائیں گے. پیڑ آپ لگانا آپ کا کام ہے، پانی دینا آپ کا کام ہے، اس سے پھل آئے گا تو پھل بھی آپ ہی کو ملے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. ہم تو پیڑ لگانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو، اور وہ بھی وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے. اپنے رویے کو بدل دیجیے. وہ رویہ جس پہ چلتے چلے آ رہے ہیں کہ جب چاہیں گے سو جائیں گے، جب چاہیں گے کھا لیں گے، جب چاہیں گے پی لیں گے، ورزش نہیں کریں گے، کوئی ورزش نہیں کریں گے. بھائی تھوڑی سی ورزش کر لو، 15 منٹ کی کر لو، 10 منٹ کی کر لو، 11 منٹ کی کر لو، بہت زیادہ مت کرو. کچھ سیکھ لو، تھوڑی سی کر لو، تھوڑا پیدل چل لو، تھوڑا سا بھاگ لو. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اگر ورزش نہیں کرو گے تو کمزور رہے گا جسم کمزور رہے گا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کمزور رہے گی. دیر میں سو گے تو یاد رکھنا سوچ نہیں سکتے، دماغ کام کرنا کم کر دے گا. اور موبائل سے بچو، اس کے لیے بھی عزم کرنا پڑے گا. موبائل سے بچ آسان نہیں ہے، موبائل سے بچنا مشکل ترین کام ہے. یہ تو ایڈکشن ہے، دنیا کے بدترین ایڈکشنز میں سے ایک ایڈکشن ہے. یہ آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے. اس سے بچو، اس نے تمہاری ہماری سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو کھا لیا ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح فکر کے ساتھ جہد مسلسل کی، عمل کی، نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں پہ وہ نوجوان جو جمعیت علماء کے ایکٹیو ممبرز ہیں، فعال متحرک ممبرز ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ان لوگوں نے محنت کی، سب لوگوں کو جمع کیا. اور یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، آدمی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے کام کرنے والے ہیں. آپ کی جمعیت، آپ کی جماعت، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کا سنگٹھن زندہ رہے گا، باقی رہے گا. آدمی چلے جائیں گے، آج کوئی ہے کل کوئی اور ہوگا. تو آپ حضرات ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ایکٹیو ممبرز کا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ پورے گجرات کے ایکٹیو ممبرز کو پروفیسر انصاری صاحب 4-5 زون بنا کے جمع کریں، ان کی تربیت کا انتظام کریں، انہیں لگاتار کاموں میں لگائیں. روزانہ کا ان کا ایک نصاب بنا کے دیا جائے، ان کو کام لیا جائے، تاکہ اور بھی جو فکر مند ساتھی ہیں ان کو شامل کیا جا سکے اور اس کارواں کو آگے بڑھایا جا سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.